آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش یعنی میلاد النبی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں ہم اس دن کی روحانی عظمت اور اسے منانے کی تاریخی روایات، خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں ہونے والی تقریبات پر بات کریں گے۔ جی اس گفتگو کا آغاز پیر صدر الدین کے گنان کے کچھ بہت ہی خوبصورت اشعار سے کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: جیرے بھائی رے سات سرگنا کھانی کھلیا چھے دوار جس دن نبی محمد جنمیاں۔ واہ! یعنی اے پیارے بھائیوں، جس دن نبی محمد پیدا ہوئے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ کیا کمال کا منظر ہے! بالکل، ایک کائناتی وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوسرا شعر: جیرے بھائی رے 33 کروڑ دیوتا ہے ملی کے دھو اچھارنگ نوے کھنڈ میں شاجینا نشان گنیا۔ جی اس کا مطلب ہے اے پیارے بھائیوں، 33 کروڑ پاکیزہ روحوں نے مل کر جشن منایا اور انہوں نے پوری کائنات یعنی 9 برے اعظموں میں رب کی نشانیاں پھیلائیں۔ یہ تو واقعی ایک الگ ہی سطح کی بات ہے۔ ہاں، یہ اشعار تو اس واقعے کی ایک بالکل ہی الگ کائناتی تصویر دکھا رہے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی مدد سے اس دن کی گہری روحانی اہمیت اور ان جشنوں کی تاریخی جڑوں کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ پیر صدر الدین کے یہ اشعار واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ صرف کسی انسان کی پیدائش کا ذکر نہیں لگ رہا، جی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک ایسے لمحے کی بات ہو رہی ہے جس کا اثر پوری کائنات پر پڑا۔ آسمانوں کے دروازے کھل گئے، پاک روحوں نے جشن منایا۔ یہ اس واقعے کی روحانی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً یہ اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ جی ہاں، بہت اہم مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب حضرت آمنہ کے گھر وہ ہستی تشریف لائیں جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ بالکل، ایک نئے دور کا آغاز۔ یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ذرائع اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے انسانیت جس اخلاقی پستی کا شکار تھی، جی وہ ایک مشکل دور تھا۔ آپ نے اسے وہاں سے نکالا اور عزت و وقار کی بلندیوں تک پہنچایا۔ آپ اندھیروں میں روشنی بن کر آئے، دکھی انسانیت کے لیے امن اور خوشحالی کا پیغام لائے۔ یہ پیغام بہت اہم تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے انسانوں کو صدیوں پرانی فرسودہ روایات کی زنجیروں سے آزاد کیا، ان پر لدے پرانے بوجھ اتارے۔ ہاں، وہ بوجھ جو نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ ذرا سوچیں، وہ وقت جب دنیا جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور پھر 40 سال کی عمر میں آپ غار حرا سے وہ الہی پیغام لے کر آئے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، انسانیت کو ایک نئی راہ ملی۔ اسی لیے عید میلاد النبی کو صرف مسلمانوں کا تہوار نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ذرائع کے مطابق یہ پوری کائنات کے لیے برکتوں کا باعث ہے۔ یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ یہ تمام خوشی کے تہواروں کا سرچشمہ ہے۔ یہ بات بہت بہت گہری ہے۔ بالکل، اور یہ جو جشن منانے کا عمل ہے، اس کے لیے مختلف الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے؟ جی، جیسے مولد، یہ لفظ پیدائش کے دن کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کو جو تقریبات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی۔ ٹھیک۔ پھر میلاد ہے، جس کا سیدھا مطلب ہے یوم پیدائش، اسی سے مولود بھی نکلا ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں اس کے تلفظ میں بھی فرق ہے، جیسے ترکی میں میولود کہتے ہیں۔ میولود؟ جی، اور شمالی افریقہ میں مولود۔ مولود۔ ہاں، یہ نام ہی ایک طرح سے اس روایت کے پھیلاؤ کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ تو ہے، یعنی یہ روایت صرف ایک جگہ محدود نہیں رہی۔ بالکل نہیں، اب یہاں سے کہانی ایک دلچسپ تاریخی موڑ لیتی ہے۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ یہ جشن منانے کا سلسلہ خاص طور پر بڑے پیمانے پر شروع کیسے ہوا؟ ہاں، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ آج جس طرح یہ منایا جاتا ہے، کیا ہمیشہ سے ایسا تھا؟ تو ہمارے پاس جو تاریخی شواہد ہیں وہ اس سلسلے میں فاطمیوں کے کردار کو بہت نمایاں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو واقعی غور طلب ہے کہ جس طرح آج یہ تقریبات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھیں۔ مجھے یاد ہے انسائکلوپیڈیا آف قرآن میں بھی کچھ ایسا ہی پڑھا تھا۔ جی، کیا کہتا ہے وہ؟
وہ لکھتے ہیں کہ میلاد کا جشن شاید شیعہ فاطمیوں کے نبی علی، فاطمہ اور اس وقت کے امام کی یوم پیدائش کے جشن سے شروع ہوا ہو۔ بالکل۔ اور یہ کہ ان کیپٹن نے یہ ثابت کیا ہے کہ مصر میں فاطمیوں کے تحت میلاد النبی کا آغاز یقینی طور پر 6 صدی ہجری یعنی 12ویں صدی عیسوی تک ہو چکا تھا۔ تو گویا ایک واضح تاریخی نقطۂ آغاز ملتا ہے۔ جی، لگتا تو یہی ہے۔ اس کا باقاعدہ آغاز ایک خاص دور اور خاص حکمرانوں سے جڑا ہے۔ جی ہاں، اور معروف اسکالر این میری شمل، ان کی کتاب ہے این محمد از ہز میسنجر، وہ اس کی مزید تفصیل بتاتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے یوم پیدائش کو زیادہ بڑے پیمانے پر اور تہوار کے انداز میں منانے کا رجحان سب سے پہلے مصر میں فاطمی دور یعنی 969 سے 1171 عیسوی اس میں سامنے آیا۔ مصر میں فاطمی دور میں؟ جی، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بات منطقی بھی لگتی ہے کیونکہ فاطمی حکمران حضرت فاطمہ کے ذریعے پیغمبر اسلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اوہ، اچھا، تو ان کے لیے اپنے جد امجد کا یوم پیدائش منانا ایک طرح سے بالکل ایک فطری عمل تھا اور شاید اپنی نسبت کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بھی۔ ٹھیک۔ شمل پھر ایک مصری مورخ ہے المکریزی، ان کا انتقال 1442 میں ہوا، ان کا حوالہ دیتی ہیں۔ المکریزی نے فاطمی ذرائع کی بنیاد پر 1122 عیسوی میں ہونے والے ایک ایسے ہی جشن کی تفصیل لکھی ہے۔ اچھا، کیا تفصیلات ہیں اس میں؟ اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہ تقریب زیادہ تر علماء اور مذہبی طبقے تک محدود تھی۔ اوہ، یعنی عوامی سطح پر اتنا نہیں تھا شروع میں؟ ابتدائی تفصیلات سے تو یہی لگتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جمع ہو کر خطبات سنتے تھے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی تھیں، خاص طور پر شہد۔ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پیغمبر اسلام کو پسند تھا۔ جی بالکل، اور غریبوں میں خیرات بانٹی جاتی تھی۔ یہ ایک بہت منظم انداز تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ تفصیلات ہیں، یعنی صرف جشن نہیں تھا بلکہ اس میں علم، شیرینی اور خدمت خلق، یہ تینوں چیزیں شامل تھیں۔ بالکل۔ اور شہد کا ذکر خاص طور پر دلچسپ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تاریخ کو زندہ کر دیتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اور المکریزی یہ بھی بتاتے ہیں کہ مصر میں میلاد منانے کی یہ روایت فاطمیوں کے بعد آنے والی تمام حکومتوں نے بھی جاری رکھی۔ اچھا، یعنی یہ روایت قائم ہو گئی؟ جی، لگتا ہے فاطمیوں نے جو بنیاد رکھی وہ کافی مضبوط ثابت ہوئی۔ اور انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے۔ جی، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ محمد کی یوم پیدائش کا پرجوش جشن نسبتاً جلد شروع ہوا۔ اسے بڑے پیمانے پر فاطمی مصر میں متعارف کرایا گیا، جہاں حکمرانوں جو فاطمہ کی اولاد تھے نے اپنے جد کے یوم پیدائش کو علماء کو مدعو کر کے اور مٹھائیاں اور رقم تقسیم کر کے یاد کیا۔ وہی بات پھر سے، علماء کی شرکت، مٹھائیاں اور خیرات۔ بالکل، اور آگے لکھا ہے یہ خصوصیت عام رہی ہے۔ تو یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ یہ عناصر شروع سے ہی اس جشن کا حصہ رہے ہیں۔ جی، اسی انسائکلوپیڈیا میں ایک اور اہم نقطہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں تب سے متقی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میلاد منانے میں ایک خاص برکہ ہے۔ برکہ، یہ تصور بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ برکہ کا تصور آج بھی بہت سے مسلمانوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ ایک روحانی فیض حاصل کرنے کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً، اب اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو فاطمی دور کے یہ طریقے، علماء کی شرکت، خطبات سننا، خیرات کرنا، مٹھائیاں بانٹنا، یہ صرف رسمی کارروائیاں نہیں تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ یہ ایک طرح سے پیر صدر الدین کے گنان میں بیان کردہ اس کائناتی خوشی اور روحانی اہمیت کو زمین پر لوگوں کے درمیان محسوس کرنے کی کوشش تھی۔ واہ، یہ اچھا نکتہ ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جنہوں نے میلاد کی تقریبات کی روح کو تشکیل دیا اور جو بعد کے ادوار میں بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فاطمیوں نے شروع کیا وہ صرف ایک شاہی فرمان نہیں تھا بلکہ اس میں کچھ ایسی بات تھی جو لوگوں کے دلوں کو لگی اور وہ روایت چل پڑی۔ ذرائع سے تو یہی لگتا ہے۔ یعنی اس میں مذہبی عقیدت اور شاید کچھ حد تک آپ کہہ رہے تھے سیاسی پہلو بھی ہو سکتا ہے، اپنی نسبت کو اجاگر کرنا۔ دیکھیے، ذرائع واضح طور پر فاطمیوں کے نسبی دعوے اور ان تقریبات کے آغاز کے درمیان تعلق بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مقریزی کی تفصیلات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں مذہبی طبقے کی شمولیت اہم تھی،
اور خیرات و شیرینی کی تقسیم جیسے عوامی پہلو بھی تھے۔ جی، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تقریبات مذہبی عقیدت کا اظہار بھی تھیں، اور شاید فاطمی حکمرانوں کے لیے اپنی نسبت اور حیثیت کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ بھی۔ ذرا ان دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سمجھ گئیں۔